بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل عباسین جرگہ دیکھ رہے ہیں۔ آج بات کروں گا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے، جو کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تحریک انصاف کے خلاف۔ آپ سب نے دیکھا ہے اور ظاہری بات ہے 2-3 دن سے ٹاک شوز بھی چل رہے ہیں، وہاں پہ اینکرز بھی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تجزیہ نگار بھی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف سے لوگ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی پارٹیوں کی طرف سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں۔ ٹاک شوز میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ابھی 2-3 دن سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے، ابھی انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کرنٹ گورنمنٹ کو۔ ابھی کرنٹ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ جانا ہے، سپریم کورٹ میں پھر انہوں نے ریفرنس دائر کرنا ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آنا ہے اور پی ٹی آئی نے کیا اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو وہ اس بات کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ سنانا ہے، سپریم کورٹ نے کیا دینا ہے، ظاہری بات ہے وہ تو سب تسلیم کریں گے۔ تو میں چونکہ اوورسیز پاکستانی ہوں تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح ہم یعنی اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف کو فنڈ دیتے ہیں اور کس طرح دیتے ہیں اور کن چینلوں کے تھرو دیتے ہیں، اور اس میں ٹیکنیکلٹیز کیا آتے ہیں، یعنی ٹیکنیکل پرابلمز کیا آتے ہیں، اور کیا ابھی جن چینلوں کے تھرو اوورسیز پاکستانی پیمنٹ کرتے ہیں اور فنڈز بھیجتے ہیں، تو کیا ابھی اس میں کوئی ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے، یا یہ پرانے مسئلے جو ابھی انہوں نے بحث کر کے فیصلہ دیا ہے، یہ پرانے یہ جو پرابلمس تھے، یہ ٹیکنیکلٹیز یہ پرانے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں تمام پاکستانیوں کو کہ دیکھیں، جو تحریک انصاف واحد پارٹی ہے کہ وہ پبلک فنڈ سے چلتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پبلک فنڈ سے جو پارٹی چلتی ہے وہ پھر پبلک کے انٹرسٹ میں فیصلے کرتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو پارٹی ہوتی ہے وہ پبلک سے فنڈ کیوں اکٹھا کرتے ہیں، یعنی تحریک انصاف جو فنڈ اکٹھا کرتے ہیں پبلک سے، پاکستانیوں سے، یا پاکستان کے اندر یا اوورسیز پاکستانی ہیں، تو ان سے جو فنڈ اکٹھا کرتی ہے وہ کیوں اکٹھا کرتی ہے اور وہ کس طرح اکٹھا کرتی ہے اور اس کا فائدہ کیا، اور پیڈ ممبرشپ کیوں کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو پبلک کے فنڈ سے چلتی ہے۔ فنڈنگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ فنڈنگ جو سرمایہ دار لوگ پارٹی کو دیتے ہیں اور پارٹی چلاتے ہیں اور پھر پارٹی کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، اور جب پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے فنڈنگ کیا ہو تو وہ فیصلے اس پارٹی سے کرواتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے، چاہے ملک کے مفاد میں ہو یا نہ ہو، چاہے عوام کے مفاد میں ہو یا نہ ہو۔ دوسری طرف وہ فنڈنگ ہوتی ہے جو عوام دیتے ہیں ممبرشپ کے تھرو، پیڈ ممبرشپ کے تھرو۔ تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پارٹی اپنے فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، جب پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ فیصلے کرتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہو اور جو عوام کی مفاد میں ہو۔ اور دوسری طرف پیڈ ممبرشپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ پارٹی اپنے فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ ہو، پارٹی جب برسر اقتدار آئے تو وہ فیصلے کرے جو عوام اور ملکی مفاد میں ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو پبلک کے فنڈ سے چلتی ہے، اور یہ پبلک سے فنڈ کس طرح اکٹھا کرتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ ہر سال تحریک انصاف کے اندر ممبرشپ ہوتی ہے، اور جو بھی ممبر بننا چاہتا ہے تو وہ پے کرتا ہے، یعنی پیڈ ممبر جو ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر کلاسز ہوتے ہیں، پھر ہر جو کنٹری ہے اس کے حوالے سے پھر اس کے پیسے ہوتے ہیں۔ مطلب میں کہوں گا کہ $100 کی بھی ممبر ہوتا ہے، 100 ریال کا بھی ہوتا ہے، 100 درہم کا بھی ہوتا ہے، 2500 ریال کا بھی ایک ممبر ہوتا ہے، 2400 کا بھی ہوتا ہے، 2600 بھی ہوتا ہے۔ وہ ویب سائٹ کے تحریک انصاف کی ویب سائٹ کے اوپر پورا طریقہ کار واضح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چینل ہے کہ آپ نے ممبرشپ کے پیسے کس طرح جمع کرنے ہوں گے، تو آپ نے تھرو پراپر چینل یعنی بینک کے تھرو آپ نے جمع کرنا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کا ایک سافٹ ویئر ہے، ایک ویب سائٹ ہے، اسی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے ممبرشپ رینیو کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے جا کے رینیو ممبرشپ پہ کلک کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں کلاسز، کون سا ممبرشپ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے مرضی کے ممبرشپ پہ کلک کرنا ہوتا ہے۔ اسی ممبرشپ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پیسہ آ جائے کہ اتنے پیسے ہیں اور کس طرح آپ نے جمع کرنا ہے۔ تو جب پیسے آ جائے آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ سے وہ کارڈ نمبر مانگنا ہوتا ہے، بینک اکاؤنٹ نمبر یا کارڈ نمبر، ٹھیک ہے۔ تو اسی پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو اسی کے بعد آپ کے جو پیسے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں، جو کہ تھرو پراپر چینل ہے، تھرو پراپر بینکنگ چینل ہے،
اور ڈکلیئرڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ممبرشپ ہوتی ہے، اور اسی ممبرشپ کے بعد پھر طریقے حساب سے جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں اس کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اسی الیکشن کے بعد پھر ان میں سے لوگ آتے ہیں، کوئی صدر، کوئی نائب صدر، کوئی اس طرح جنرل سیکرٹری وغیرہ، تو پھر وہ الیکشنز ہوتے ہیں. اینیوے بات اتنا کہنا چاہوں گا کہ طریقہ کار جو ہے، طریقہ حساب جو اوورسیز سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. وہ پرابلمز کیا ہے؟ وہ ابھی نہیں ہے، وہ پہلے 2016-15 سے پہلے تھے، جو کہ تحریک انصاف نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی پارٹی ہے اور واحد پارٹی ہے کہ وہ پبلک سے فنڈ اکٹھا کرتے ہو تھرو پراپر چینل، اور انہوں نے اپنا ویب سائٹ بنایا ہوا ہے تاکہ پبلک کے سامنے ہو اور اداروں کے بھی سامنے ہو. اگر کوئی مطلب کوئی انلیگل کام کرتے ہو یا انلیگل فنڈ کلیکٹ کرتا ہوں تو وہ پھر تھرو پراپر چینل نہیں آتا، وہ پھر انلیگل مطلب بولیوں میں آتا ہے. تھرو پراپر چینل کون آتا ہے؟ جب وہ انلیگل کام کرتا ہے. تحریک انصاف اور عمران خان کی نیت صاف ہے، اسی لیے انہوں نے لیگل ایک سسٹم بنا جو کہ تھرو پراپر چینل پیسے آتے ہیں اور وہ ڈکلیئرڈ ہے الیکشن کمیشن کے بھی سامنے اور اداروں کے سامنے. تو اس میں ٹیکنیکل پرابلمز کیا تھی پہلے 2016-15 سے پہلے؟ چونکہ کچھ لوگ پیسے جمع کرتے تھے، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، میں ہوں فار ایگزامپل، یا کوئی اور بندہ ہے، چلو ایک دوست ہے، اس نے کیا کیا ہے، وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ تحریک انصاف کا پیڈ ممبر بھی ہے، ٹھیک ہے. ابھی چلو وہ 1 سال بعد اپنا ممبرشپ رینیو کرتا ہے، تو وہ جا کے تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ جب وہ پیمنٹ کرتا ہے نا تو اس سے اکاؤنٹ مانگ رہا ہوتا ہے، اس سے اکاؤنٹ نمبر مانگ رہا ہوتا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ سے یہ پیسے کٹیں گے. تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے شاید، یا اس کے پاس اس کی جو کمپنی ہے، اس کی جو کمپنی ہے اس کا کارڈ اس کے پاس ہے. تو انہوں نے کیا ہے، یا اس کے نام پہ کمپنی ہے یا کسی اور کے نام پہ کمپنی ہے، اس میں امپلائی ہے لیکن اکاؤنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، مطلب پورا وہ سنبھال رہا ہے اور کارڈ بھی اس کے پاس ہے. تو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو پیمنٹ کیا ہے وہ اسی کمپنی کا کارڈ سے کیا ہے، یا اس کے نام پہ کمپنی ہے یا کسی اور کے نام پہ کمپنی یا پارٹنرشپ کی کمپنی ہے، لیکن اکاؤنٹ اس کے پاس ہے، کارڈ اس کے پاس ہے، تو انہوں نے پیمنٹ اسی کارڈ سے کیا ہے. تو ظاہری بات ہے جب بینک میں پیسہ آ جاتا ہے تو وہ تو کمپنی کے نام سے آئے گا نا، پیسے تو اس کی ہے لیکن جو نام ہے وہ اسی کمپنی کا ہے. تو یہ اسی طرح پیمنٹس ہوئی ہے ماضی میں 2015 سے پہلے یہ پیمنٹس ہوئی ہے کہ کسی نے اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ سے پے کیا ہے، کسی نے اپنے دوست کے اکاؤنٹ سے پے کیا ہے، حالانکہ ممبرشپ وہ پاکستانی کی ہے لیکن اس کے پاس یا اسی ٹائم اکاؤنٹ نہیں ہے یا اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے، تو اسی سے اس نے کاٹ لیا یا اس سے کاٹ لیا، اس سے اکاؤنٹ لیا کہ یار میں نے کچھ پیمنٹ جمع کر دیا، آپ مجھے کارڈ دے دیں یا اکاؤنٹ دے دیں، میں اس کو یوز کروں گا. تو یہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانیوں کے اور پاکستانیوں کی پیسے ہے جو کہ ایک تھرو پراپر چینل آیا ہوا ہے. اگر کوئی انلیگل کوئی بددیانت ہو یا اس میں کوئی نیت خراب ہو تو انلیگل، تو پھر وہ لیگل کیوں منگوائے پیسے، تھرو پراپر چینل کیوں منگوائے، وہ تو بوریوں میں پھر منگوائے. اور پھر اگر کوئی بددیانت ہو یا اس کی نیت خراب ہو تو یار $100 اور $50 سے کیا ہوتا ہے یار، $200 سے کیا ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے ماضی میں پاکستان میں سیاستدانوں نے کیا ہے، انہوں نے پراپر چینل یوز نہیں کیا ہے. یہ سارے ابھی جو حکومت کے اندر منی لانڈرر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس طرح پیسے باہر بھیجے اور کس طرح پیسے انہوں نے منگوائے، چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے منگوائے انلیگل طریقے سے. یہ تو انلیگل نہیں ہے، یہ تو لیگل طریقے سے اور سب ڈکلیئرڈ ہے. اگر کوئی بندہ بددیانت ہو، اس کی نیت میں فرق ہو تو وہ ڈکلیئر نہیں کرتے. لیکن یہ جو ٹیکنیکل پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ کسی نے ایک بندے نے کسی دوست سے اکاؤنٹ لے کے یا اس سے اکاؤنٹ کا کارڈ لے کے ATM کارڈ لے کے اسی سے پیمنٹ کیا ہے، تو پیمنٹ تو اسی بندے کی ہے لیکن نام اسی کمپنی کا آ رہا ہے. تو یہ اسی طرح ٹیکنیکل. اب 2015-2016 کے بعد یہ مسئلے ختم ہو گیا کیونکہ تحریک انصاف کو جب پتہ چلا کہ یہ جو پیسے پاکستانی بیچتے ہیں لیکن اسی طرح جب بیچتے ہیں تو پرابلمز آتی ہیں، تو انہوں نے کیا پھر انہوں نے اپنا ویب سائٹ اپڈیٹ کیا اور اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، جو کہ اب پچھلے سال جو بہت سارے لوگوں کے جو شکایات تھے کہ انہوں نے کمپنی کے ATM سے یا کمپنی کے اکاؤنٹ سے اپنا جو ممبرشپ تھا وہ رینیو کیا. تو اپنا جب ممبرشپ انہوں نے رینیو کیا تو انہوں نے رات کو یہ شکایت درج کی تھی کہ ہمارا جو ممبرشپ ہے
یا ہماری جو پیسے ہیں وہ ریورس ہو گئے, ممبرشپ نہیں ہوا. تو انہوں نے پھر کیا کیا, پھر انہوں نے جب کمپلین کیا طریق انصاف کے آفیشل جو مین آفس ہے اسلام آباد میں جو کمپلین کیا, تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ بھائی ابھی کمپنی کے اکاؤنٹ سے کوئی پیمنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوگی. تو انہوں نے پھر کیا کیا, پھر انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کی. تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو بیس بنایا ہوا ہے نا, ابھی جو بہت ساری ویڈیوز آ رہے ہیں جن نے پیسے دیا ہے یا کسی اپنی کمپنی سے اکاؤنٹ سے دیا ہے یا دوست کے اکاؤنٹ سے دیا ہے یا بیوی کے اکاؤنٹ سے دیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ایک جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے, اس کی بیوی جو ہے وہ انڈین نیشنل ہے لیکن جا کے وہ یو ایس میں رہ رہے ہیں. تو انہوں نے پیسے بھیجے تو الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی سے کیا, ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو انہوں نے کیا کیا, آدھا ان کے بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا اور آدھا ان کے وہ جو ہسبینڈ ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیا, اور خود ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ جو آدھا ہے یہ انڈین نیشنل کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے اور انہوں نے فیصلہ بالکل غلط دیا ہے تحریک انصاف کے خلاف. اور دیکھو یہ فیصلہ ابھی نہیں آنا تھا, یہ فیصلہ ابھی نہیں آنا تھا. یہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ اس کے اوپر پریشر بڑھ گیا, چونکہ تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, انہوں نے سب سے بڑی صوبے پاکستان کی سب سے بڑی صوبے کے اسمبلی کے اندر اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا, قرارداد پیش کیا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان وغیرہ سب میں تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جانبدار ہے, تو اس کے خلاف ہم عدم اعتماد لائیں گے, اور اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو, انہوں نے ہدایات دے دی, حکم کیا تھا کہ اسی طرح کوئی سافٹ ویئر بنائے, اسی طرح کوئی ٹیکنالوجی بنائے تاکہ دھاندلی کا یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. تو تحریک انصاف نے وہ مشین بنایا جو EVM مشین ہے. تو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اس کی مخالفت کی. اس کے علاوہ اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, یہ جو پنجاب میں الیکشن ہوا یہاں پہ انہوں نے دھاندلی کی کوشش کی. جو یہ واقعی جانبدار ہے, اس نے جو آخر جو فیوچر میں اس کا جو سپریم کورٹ میں جب فیصلہ جائے گا تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے کیا سنانا ہے, اس نے کیا فیصلہ دینا ہے, اس کے بعد دیکھا جائے گا. آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا, دیکھو اگر کوئی بددیانت ہو نا اور کسی کی نیت خراب ہو تو وہ پراپر چینل پیسے نہیں منگواتے. وہ فنڈ جب اکٹھا کرتا ہے تو وہ تھرو پراپر چینل نہیں ہوتا, وہ بوریوں میں لے کر آتے. جو ماضی میں یہ سیاستدان لے کر آئے سینٹ کے اندر, جو آپ کو یاد ہے جو خرید فروخت ہوا تھا, تو انہوں نے کس طرح پیسے دیے, تھرو پراپر چینل دیے تھے, اکاؤنٹ میں بھیجے تھے انہوں نے نہیں, وہ بوریوں میں لے گئے. تو جب کوئی ایلیگل فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح بددیانت ہو, اس کی نیت میں فرق ہو, تو وہ تھرو پراپر چینل نہیں منگواتے پیسے, نہ فنڈ کلیکٹ کرتے تھرو پراپر چینل. اور انہوں نے جو سیکورٹی کمیٹی کا عمران خان نے خود خیر مقدم کیا تھا کہ بالکل چیک کر لیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ چیک کر لیں کیونکہ وہ بددیانت نہیں ہے. ایلیگل فنڈ انہوں نے اکٹھا نہیں کیا, وہ تمام پاکستانیوں نے فنڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے کہ وہ پبلک کے فنڈ سے. دوسری بات یہ ہے کہ یار اگر کوئی فنڈ اکٹھا کرتا ہے یا کوئی فنڈنگ ہو, اس طرح کوئی بددیانت ہو پاکستان کے خلاف, کوئی اس طرح کرتا ہو, تو یار $50 دیتے ہیں, یار $100 دیتے ہیں, یار $150, یہ کیا ہے یار, $50, $100, $150, وہ اربوں روپے لیتے ہیں, اربوں ڈالر لیتے ہیں. پھر اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل, اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کے ویڈیوز آ گئے, انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کیے, انہوں نے بیانات ریکارڈ کیے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ تو بھائی میں ہوں, مجھے انہوں نے میرے پیسے انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ فورن فنڈنگ ہے یا ممنوع فنڈنگ ہے. تو بہت ساروں نے ویڈیوز بیان جاری کیا اور بہت سارے کو ابھی آ رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بہت سارے ایگزمپشن پر مبنی ہے, بددیانتی پر مبنی ہے, اور وہ جانبدار ہے. الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ اس کے اوپر پورے پاکستان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. پنجاب کے سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے, وہاں پہ کے خلاف قرارداد منظور ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں ہوا ہے.
گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ ہوگا، اس کے علاوہ کشمیر میں بھی یہی ہے تو اس میں بھی ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کے استعفیٰ کر کے آرام سے بیٹھ جائے، استعفیٰ دے کے آرام سے بیٹھ جائے۔